आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन कराम, हर इमाम के दौर में दीनी और सियासी मसाइल में नए से नया फितना सर उठाता रहा है और नए से नए फ़िरक़े ईजाद होते रहे हैं। इस सिलसिले में इन फ़िरक़ों के ईजाद करने वालों और उनके पैरोकारों से हमारे आइमाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुनाज़रे भी होते रहे हैं और बफ़ज़्ल खुदा ताला हर मुनाज़रे में आइमाए अहले बैत की जीत होती रही है। उन मुनाज़रों और इल्मी मुबाहिस के साथ साथ आइमाए ताहिरीन ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने शागिर्दों और ख़ास असहाब को तबलीगी मकासद के लिए रवाना भी फरमाया है। आइमाए ताहिरीन के ये शागिर्द और मुहिब उन इलाक़ों में जाकर हक़ की तबलीग और उसका परचम बुलंद करते रहे हैं और लोगों की कसीर तादाद को जुल्मत व गुमराही के अंधेरों से निकाल कर नूर और रोशनी की तरफ लेकर आए हैं। हमारी आज की ये वीडियो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में उठने वाले गलत अकायद की सरकोबी की मालूमात आपको मुहैया करेगी। इसमें हम आपसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बसरा और कूफा के तबलीगी दौरे का हाल बयान करेंगे और साथ ही साथ इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ ज़बानों के लोगों की गुफ्तगू बशमूल सिंध और हिंद के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से गुफ्तगू के बारे में भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले हम आपको ये बताते चले कि बर्रे सगीर पाको हिंद में सिंध के इलाके से आइमाए ताहिरीन को ख़ास रग़बत रही है और सिंध के इलाके के लोगों ने भी आइमाए ताहिरीन के साथ अक़ीदत और मोहब्बत में कमी नहीं दिखाई। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको मुख्तलिफ आइमाए ताहिरीन की सिंध के इलाके से वाबस्तगी और सिंधियों से आइमाए ताहिरीन के ताल्लुकात के बारे में भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। नाज़रीन, किताब फ़र्ज़ंदे बाबुल हवाइज अल इमाम अली इब्न मूसा अर-रज़ा अलैहिस्सलाम में रज़ा मोहसिनी ने तहरीर किया है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में बसरा गलत अकायद की आमाजगाह बना हुआ था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला तबलीगी सफ़र बसरा की तरफ किया और बसरा में हसन बिन मोहम्मद अलवी के यहाँ सुकूनत इख्तियार फरमाई। बसरा में तशरीफ़ आवरी की इत्तला लोगों को मिली तो वहाँ के उलमा ने एक जलसा तश्कील दिया जिसमें जासलीक, रासुल जालूत, अमर बिन हदाब जो अहले बैत के दीन से मुनहरिफ हो गया था मौजूद थे। सबसे पहले इब्ने हदाब ने सवाल किया कि मोहम्मद बिन फजल कहता है कि आप इल्म इलाही के वारिस हैं और तमाम लुगात का इल्म रखते हैं, यानी आप तमाम ज़बानों का इल्म रखते हैं। हज़रत ने फरमाया, मोहम्मद बिन फजल सच कहता है। फिर इब्ने हदाब ने कहा, क्या मैं आपका इम्तिहान ले सकता हूँ? हज़रत ने इजाज़त दी। उसने रोमी, फ़ारसी, हिंदी और तुर्की ज़बान जानने वाले लोगों को जमा किया। उन सब ने हज़रत से सवालात किए और हज़रत ने उनकी ज़बान में उनको जवाब इरशाद फरमाए। इसके बाद उसने कहा कि इल्म गैब तो खुदा जानता है, आप किस तरह ये दावा करते हैं? हज़रत ने जवाब में सूरह जिन की आयत नंबर 26 ता 28 तिलावत फरमाई, जिनका तर्जुमा ये है, वही है गैब का जानने वाला, बस वो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय उसके जिसको उसने पसंद फरमा लिया हो अपने रसूलों में से, तो उसके आगे और पीछे वो मुहाफिज लगा देता है ताकि वो देख ले कि उन्होंने वाक़यातन अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और वो अहाता किए हुए है उन सब का जो उनके पास है और उसने हर चीज़ का हिसाब किताब रखा हुआ है गिनती के साथ। नाज़रीन, इन आयात की तिलावत के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ दिनों तक तुझे एक गमनाक खबर मिलेगी, तेरा एक रिश्तेदार इस दुनिया से रहलत कर जाएगा। फिर फरमाया, तेरी आंखों की बीनाई 5 दिनों तक जाती रहेगी। मोहम्मद बिन फजल कहता है कि ऐसा ही हुआ।
کہ جس طرح امام نے فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد امام نے جاسلیق کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا کتاب مقدس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ جاسلیق نے کہا کہ اگر کتاب مقدس میں ذکر ہوتا تو ہم انکار کیوں کرتے؟ حضرت نے فرمایا، کیا کتاب مقدس میں لفظ سکنا سفر سوئم یعنی باب سوئم میں ہے؟ اس نے کہا، یہ صفات خداوندی کے بارے میں ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تفسیر نہ کرے۔ حضرت نے فرمایا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اس کی تائید خود حضرت عیسیٰ نے بھی فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو اس بارے میں بشارت بھی دی تھی۔ اس نے کہا، میں تو اس بارے میں اطلاع نہیں رکھتا ہوں کہ یہ کس بارے میں ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو میرے لیے تفسیر کریں۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام نے باب سوئم میں سے کچھ پڑھ کر سنایا تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت توریت و انجیل کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت نے وہ عبارت پڑھی۔ پھر جاسلیق نے کہا کہ اگر کتاب مقدس میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو مجھے بھی بتائیے۔ امام نے فرمایا، میں کیا ذکر کروں، خداوند متعال اس کو ذکر کر رہا ہے۔ پھر حضرت نے صفات ذکر کرنا شروع کی کہ صاحب ناکا ہوگا، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، وہ ردا اوڑھے ہوئے ہوگا، اس نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہوگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، اچھی بات کو قانون اور بری بات کو غیر قانونی قرار دے گا۔ پھر حضرت نے جاسلیق سے مخاطب ہو کر فرمایا، تجھے عیسیٰ روح اللہ کے حق کی قسم، کیا یہ صفات حضرت عیسیٰ کے لیے بیان ہوئی ہیں؟ جاسلیق نے سر نیچے کر لیا اور خاموش ہو گیا۔ یہاں امام رضا علیہ السلام نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ باب دوئم میں پنجتن پاک کا بھی ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ اس کا وصی جس کا نام علی اور اس کی بیٹی جس کا نام فاطمہ اور اس کے دو بیٹے حسن و حسین ہوں گے۔ اب جاسلیق اور رسول جالوت نے فرار کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے لیے کہا گیا ہو۔ حضرت نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، آدم سے لے کر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کا نام محمد کہیں ذکر ہوا ہے تاکہ کہا جائے کہ ممکن ہے کہ یہ کسی اور نبی کے لیے کہا گیا ہو؟ اور پھر اس کے ساتھ پنجتن پاک کی نشانی بھی ذکر ہوئی ہے۔ ناظرین، جاسلیق نے اس کا اقرار کیا کہ توریت، انجیل اور زبور میں ان ہستیوں کا ذکر موجود ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے رسول جالوت کی طرف مخاطب ہو کر باب اول، جسے سفر اول کہا جاتا ہے، زبور سے پڑھنا شروع کیا۔ جب پنجتن پاک کے ناموں تک پہنچے تو فرمایا، کیا یہ زبور میں ذکر ہے یا نہیں؟ پھر حضرت نے توریت کی تلاوت کرتے ہوئے رسالت محمدی کو جب ثابت کیا تو رسول جالوت نے اس کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ تمام ادیان الہی کا علم اس ذات میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تمام ادیان الہی کا علم امام رضا علیہ السلام میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں رئیس مسیحیت نہ ہوتا تو دین محمدی کو قبول کر لیتا۔ ناظرین، یہ گفتگو رات کی نماز تک جاری رہی۔ حضرت نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے اور دوسرے دن پھر گفتگو شروع ہوئی۔ اس مرتبہ یعنی دوسرے دن جاسلیق ایک نصرانی لڑکی کو لے آیا، یعنی ایک کرسچین لڑکی کو اپنے ساتھ لایا جو صرف رومی زبان جانتی تھی۔ حضرت نے اس کو رومی زبان میں جواب دیے۔ پھر حضرت نے اس سے سوال کیا کہ اب بتاؤ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ اس لڑکی نے کہا کہ بے شک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ یہ سنا تو جاسلیق نے اس لڑکی کو کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہی ہو۔ اس نے کہا، نعوذ باللہ، بات افضلیت کی ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت نے جاسلیق کو کہا کہ اس گفتگو کا ترجمہ لوگوں کے لیے کرو۔ ناظرین، پھر اس کے بعد ایک عیسائی عالم جو ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا اس کو جلسے میں لایا گیا۔ حضرت نے اس کو ہندی زبان میں سوالات کے جوابات دیے، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت اس کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ مدینہ لے گئے اور وہاں اس کو اسلام کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔
ناظرین، امام رضا علیہ السلام نے بصرہ کے اس تبلیغی دورے کے بعد کوفہ کا سفر بھی اختیار کیا اور آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حضرت حفص بن عمیر کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ علماء اسلام نے حضرت سے مختلف سوالات کیے، حضرت نے ان کے جوابات دیے۔ پھر علماء یہود و نصارہ کو جمع کیا گیا، ان کے ساتھ حضرت نے مناظرہ کیا اور ان پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ اسی دوران حضرت سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ امام کی کیا خصوصیات ہیں۔ حضرت نے اس کے ذہن کے مطابق اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جو تمام ادیان و لغات یعنی تمام زبانوں کا عالم ہو، اور جو توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے، اور ہر ایک خطے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دے، ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے مبرہ ہو، عادل، باعمل، عاقل، منصف و مہربان، سچا و شفیق اور قابل اعتماد ہو اور حق کا ساتھ دے۔ ناظرین، وہاں پر منکرین ولایت بھی موجود تھے، ان کے ساتھ بھی حضرت نے مناظرہ کیا اور ان پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ اس زمانے کے علماء کے لیے حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس زمین پر اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ ناظرین، اسی طرح کتاب زندگانی امام رضا علیہ السلام میں حاج شیخ علی اصغر عطائی خراسانی بیان فرماتے ہیں کہ اسماعیل سندھی کا بیان ہے کہ میں نے ہندوستان میں سن رکھا تھا کہ حجت خدا عرب میں ہے، لہٰذا میں سندھ سے چلا اور مدینہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں چونکہ عربی سے آشنا نہ تھا، لہٰذا میں نے سندھی میں انہیں سلام کیا۔ آپ نے مجھے سندھی میں ہی جواب عنایت فرمایا۔ میں نے سندھی میں آپ سے جو بھی سوال کیا، آپ نے اس کا مکمل جواب سندھی میں مجھے عنایت فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ زمین کی حجت عرب میں ہے اور اسی کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ حجت خدا میں ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ اسماعیل سندھی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں امام کی خدمت سے نکل رہا تھا تو میں نے امام سے کہا کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، خدا تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ میں عربی میں اس قدر مہارت حاصل کر لوں کہ میری تمام ضروریات کے لیے کافی ہو۔ امام نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا، لہٰذا میں ان بزرگوار کی برکت سے عربی بول بھی لیتا ہوں اور عربوں سے گفتگو بھی کرتا ہوں۔ ناظرین معظم، حاج شیخ علی اصغر عطائی خراسانی نے اس واقعے کو بحار الانوار اور عیون اخبار الرضا سے نقل کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ہندوستان کے علاقے سندھ سے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر دین حق کی تبلیغ کیا کرتے، اور یوں سندھ محمد و آل محمد کی محبت کا گہوارہ بن گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔